امت مسلمہ میں جو اختلافی شدت آئی ہے اس نے ہمیں دو رائے پر آ کھڑا کیا ہے۔ امام احمد رضا کو تنقید کا نشانہ بنائیں تو بناتے رہیں۔ کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس میں امام احمد رضا کا ذکر نہیں ہے، ورفعنا لک ذکرک کا ذکر ہوتا ہی رہے۔ امام اہل سنت کے دفاع کے لیے وہ کارکردگی رہی جو ہونی چاہیے تھی ایک عاشق رسول کے دفاع کے لیے۔ ان کی ہر تحقیق میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ کہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نقص تلاش کیا جائے، کوئی کمی تلاش کی جائے، کہ ہم سحر ہی گاتے رہتے ہیں، سال بھر ان کے اوصاف ہی بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہی ہماری نجات کا سلسلہ بنے گا۔ یہ تینوں ہمارے بزرگ یہ مشرب اور مسلک سے بہت اوپر کی ہستیاں ہیں، انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی ہے۔ یہ فیضان امام احمد رضا قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ جہاں ذکر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوتا ہے وہاں عشق رسول حضرت شاہ امام احمد رضا کا ذکر ہوتا ہے، اور دینی درسگاہ ایسے نہیں ہیں جس پر مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت یہ اتنا سال گزر گئے، ایک صدی گزر گئی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے عشق رسول حب رسول میں جو کچھ بھی کیا وہ اسی لیے کیا، جو فتاویٰ دیے، جو بات چیت کی، جو کتابیں لکھیں، جو رسائل لکھیں، ان سب میں حب رسول کو ہی شامل کیا، اور جو حب رسول سے ڈیویٹ کر رہے تھے ان کو مخاطب ہو کر وارن بھی کیا اور فتاویٰ بھی دیا۔ وہ تو حب رسول میں یہ کام کر رہے تھے جس کا پیرے کا انتظام ان کے پاس تھا اور وہ خود کر رہے تھے۔ کیا ہم نے امام اہل سنت کے دفاع کے لیے وہ کارکردگی رہی جو ہونی چاہیے تھی ایک عاشق رسول کے دفاع کے لیے؟ اہل سنت کی کیا وہ کارکردگی رہی؟ کیا ہمارے علماء، ہمارے اکابر یہ کرنے میں کامیاب رہے؟ اس سلسلے میں کوئی روشنی ڈالی۔ حضور ایسا ہے کہ اس بات پر گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان سے وابستہ اس دور کے علماء مشائخ وہ قرآن و حدیث سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ہی تلاش کرتے آ رہے ہیں۔ وہ احادیث مبارکہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور اولاد کے اوصاف ہی تلاش کرتے آ رہے ہیں۔ ان کی خوبیاں، ان کی ایک ایک بات اپنی امت تک، اپنی قوم تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہے ان کے حصے کا کام۔ اور بدقسمتی سے وہ احباب جنہوں نے 100-125 سال پہلے جنم لیا، ان کی ہر تحقیق میں، یہ برملا میں کہہ رہا ہوں اور وثوق سے کہہ رہا ہوں، ان کی ہر تحقیق میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ کہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نقص تلاش کیا جائے، کوئی کمی تلاش کی جائے، کوئی پہلو ایسا تلاش کیا جائے، اس کا اپنے شاگردوں میں برملا اظہار کر دیتے ہیں، اپنی کتابوں میں برملا اس کو لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ امتیاز ہے ہمارا ماشاءاللہ کہ ہمارے حصے میں رب کریم اور رب کریم کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ ہم سحر ہی گاتے رہتے ہیں، سال بھر ان کے اوصاف ہی بیان کرتے رہتے ہیں، ان کی تکریم و عزت ہی کرتے رہتے ہیں۔ ان سے وابستہ کوئی نسبت بھی ہو تو ہم اس کو اپنی آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ہماری نجات کا سلسلہ بنے گا۔ اور یہ شمع آج سے 100 سال پہلے ہمارے امام الائمہ، امام عاشقاں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رکھی تھی، اور ان کے والد ماجد نے رکھی تھی، اور ان کے دور کے امام حکمت و کلام حضرت مولانا محمد فضل حق خیر آبادی نے رکھی تھی، جنہوں نے سب سے پہلے تقویت الایمان کا رد کیا اور اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ دیا۔ اس کے بعد حضرت غلام علامہ فضل رسول قادری برکاتی بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ نظیر کے سلسلے میں، جس طرح ہم نے پچھلی
گفتگو میں ذکر جی کیا جی تھا، جی حضرت، تمہید ان کا تقویت الایمان کا رد کیا. پھر ایک اور ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے غلام احمد قادیانی کا رد کیا، اور ان کے اسم گرامی تھا حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری صاحب. حصول کریں. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ سے آغاز ہوتا ہے دفاع عقائد اہل سنت کا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا، اور اس میں ایک وافر سمندر کا دخول ہوتا ہے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وجود کا، اور پھر ان دونوں حضرات کے علمی ورثے کو چار چاند لگاتے ہیں امام الائمہ، امام عاشقاں، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ تینوں ہمارے بزرگ یہ مشرب اور مسلک سے بہت اوپر کی ہستیاں ہیں. انہوں نے دین اسلام کی خدمت کی ہے، انہوں نے توحید باری تعالیٰ کو کھول کے رکھا ہمارے سامنے اور آسان کر دیا ایک مسلمان کے لیے اس کا ادراک اور افہام. اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں. اور امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یعنی کوئی جہت ایسی نہیں ہے، ہماری زبان میں اتنی قوت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے ان اوصاف کا جو موتی جو ہیرے انہوں نے اپنی کتابوں میں پروئے ہیں ان کا ذکر کس انداز سے کر سکیں. قیامت تک کے لیے یہ ورثہ ہے امت کا جو قیامت تک جاری رہے گا، اور یہ فیضان ہے امام احمد رضا قیامت تک جاری و ساری رہے گا. اور اللہ تعالیٰ ان کی عز و شرف میں وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہوئے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ وابستہ کر لیا. اب جہاں ذکر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوتا ہے وہاں عشق رسول حضرت شاہ امام احمد رضا کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ رہے گا. چہار عالم میں یہ گونج رہا ہے آج بھی. اہل سنت کا کوئی مکتب، کوئی مسجد، کوئی دینی درسگاہ ایسے نہیں ہے جس پر مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام نہ پڑے جائے. تو قبلہ اول میں بھی آ جاتی ہیں، مدینہ منورہ میں سے بھی آ جاتی ہیں. مجھ سے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. تو یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا حضور. حضرت ایک چھوٹا سا ایڈیشن کروں گا. میں سوچتا تھا کہ ہم کیسے کنیکشنز کرتے ہیں، طاغوتی قوتیں کیسے تقویت الایمان کے ساتھ کھڑی ہوئیں اور اعلیٰ حضرت کے خلاف یہ پروپیگنڈا چلتا رہا. یعنی آپ دیکھیں کہ 1930 میں غالباً تقویت الایمان کا انگریزی ترجمہ کرتے ہیں رائل لنڈن کا پریس، اور وہ انگریزی ترجمہ کر کے اورینٹلسٹ جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے سر سید احمد خان اور ان جیسے لوگ جن کے اپنے ایمان اور اعتقاد میں بہت بڑی پرابلمز تھیں، ان تک بھی پہنچتی ہیں یہ چیزیں. مطلب ہم لوگ کیا اس بات کو سمجھنے سے قاصر نہیں ہیں کہ تقویت الایمان کا ترجمہ آخر کیوں انگریز کرتا ہے انگریزی میں، اور اس کی ذمہ داری بھی لندن پریس لیتا ہے؟ حضرت اس سے پہلے تقویت الایمان اردو میں آکسفورڈ سے پرنٹ ہوتی ہے اور تقسیم ہوتی ہے. حضرت آپ اس کے تانے یوں ملائیں کہ عبدالوہاب نجدی نے جو کتاب لکھی کتاب التوحید، یہ تقویت الایمان جو ہے یہ اسی کتاب کا ایک ماخذ ہے، ایک چربہ ہے، ایک اختصار ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے جی. اب ان دونوں قوتوں کے پیچھے، ان دونوں نظریات کو پروان چڑھانے میں جو قوتیں کار فرما تھیں وہ یہود و نصارائی تھیں. بے شک. ٹھیک ہے. اور ان کا ایک مشن تھا، وہ چاہتے تھے کہ نمایاں دو طبقات تھے اسلام میں. ایک اہل سنت تھے جو چار ائمہ کو مانتے کے گرد ان کا ہے، جن کو سواد اعظم کہا جاتا ہے. اور ایک اہل تشیع تھے، اور ان کا بہت سارے معاملات میں جس طرح کہ محرم شریف کا ماہ مبارک آتا ہے تو وہ اپنے انداز سے تقریبات کرتے ہیں، اور اہل سنت کی تمام مساجد میں کرب و بلا کا ذکر ہوتا ہے، حسنین کریمین کا ذکر ہوتا ہے. اور یزید کو اس سلسلے میں طعن و تشنیع کا
ذریعہ بنایا جاتا ہے، اور امت مسلمہ کے سینوں میں ان شہزادوں کی محبت جو ہے وہ اجاگر کی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. اور بڑے غم اور تکلیف کے ساتھ یہ سارا ذکر ہوتا ہے. وہ اپنے انداز سے کرتے ہیں، ہمارے آئمہ اپنے انداز سے کرتے ہیں. یہ اتنا ایک دبی ہوئی چنگاری کو اغیار نے ہوا دی اور کھڑا کیا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ امت مسلمہ میں جو اختلافی شدت آئی ہے اس نے ہمیں دو راہ پر آ کھڑا کیا ہے. بے شک ایسا ہی. وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کو انہوں نے توڑا. اب اس کی تفسیر میں علماء اکرام نے اپنا اپنا کلام کیا ہے کہ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ قرآن و سنت کو اختیار کریں، اور یہ قرآن و سنت جو ہے یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دہن مبارک سے نکلی ہے. بے شک. قرآن بھی اسی دہن سے اور حدیث مبارکہ بھی اسی دہن سے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے، تو پھر آ جا کے وہ ذات ٹھہرتی ہے جن کے اندر یہ دونوں چیزیں پروئی ہوئی ہیں، سمٹی ہوئی ہیں، کہ اس ذات کو جو ہے اہل سنت کی ذمہ داری میں آیا، ان کے حصے میں خوش بختی آئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی دفاع میں سپر رہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے گزشتہ نشست میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی ذاتی حملوں پر کبھی التفات نہ ہوگا. اعلیٰ حضرت پہ جو ذاتی حملے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالی ذاتی حملوں پر کبھی التفات نہ ہوگا. سرکار سے یہ خدمت مجھے سپرد ہے، الحمدللہ. عزت سرکار کی حمایت کروں نہ کہ اپنی. سبحان اللہ. مزید فرمایا میری آنکھ کی ٹھنڈک اس میں ہے کہ میری اور میرے آبا کرام کی آبروئیں عزت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سپر رہیں. یہ فتاویٰ رضویہ جلد 15 صفحہ 88 پر یہ عبارت موجود ہے، اور یہ اشرف علی تھانوی صاحب کو خط لکھا گیا تھا. یہ اس کا اقتباس ہے. یعنی اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت نے اس طرح بتایا کہ مجھ پہ اگر آپ حملے کریں گے تو مجھے اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. فرمایا کہ مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا. یعنی آپ کا کہا ہوا بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے آئمہ، ہمارے علماء وہی کام کر رہے ہیں جو اعلیٰ حضرت کر رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتے ہیں. اس بات سے تعلق ہی نہیں ہے کہ امام احمد رضا کو تنقید کا نشانہ بنائیں، بناتے رہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت خود اس بات پہ بڑے خوش تھے کہ بھئی اسی بہانے آپ فرماتے ہیں کہ جتنی دیر یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں اتنی دیر یہ کم از کم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تو منہ بند رکھتے ہیں نا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جی. اللہ. تو اس سے آپ وہ تو یعنی کہ فنائیت کی جو اعلیٰ ترین مثال پیش کی جا سکتی ہے وہ امام احمد رضا کی ذات ہے. وہ امام احمد رضا کی ذات ہے جنہوں نے بے لوث تن من دھن انہوں نے پھونکا. جاگیردار تھے، مالدار تھے، شہزادے تھے، وقت کے گورنروں حاکموں کی اولاد میں سے تھے، بے شمار جاگیر تھی. ٹھیک ہے جی. کبھی چندہ نہیں لیا، کبھی کسی کے آگے جو ہے وہ دست سوال دراز نہیں کیا، اپنی اس فقیری میں امیری کی انہوں نے. تو یہ ہر ایک کے حصے کی بات نہیں ہے. آج یعنی کہ 90-95% اہل سنت و جماعت ہے. ہر اس مسلمان کے سینے میں امام احمد رضا زندہ ہے. ماشاءاللہ. امام احمد رضا کا ذکر ہے. ماشاءاللہ. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں کنز الایمان نہیں ہے. ماشاءاللہ. کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس میں امام احمد رضا کا ذکر نہیں ہے. اہل سنت کی محافل جو گھروں میں ہوتی ہیں، چونکہ میں تو جس ایریا میں رہتا ہوں اس کی ابتدا کی اور چراغاں ہوتا ہے اور روشن ہوتا ہے وہ علاقہ جو کبھی ایک بتی بھی نظر نہیں آتی تھی، تو اسی ذکر میں مہینہ گزر جاتا ہے. اور اس ذکر کا رہنا اس لیے بڑا ضروری ہے کہ اسی ذکر کو مٹانے کے لیے تو کفار متحد ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس ذکر کو مٹانے کے لیے وہ متحد ہیں تو ہم بھی متحد ہیں کہ اس ذکر کو ہم جاری رکھیں گے. ورفعنا لک ذکرک کا ذکر ہوتا ہی رہے انشاءاللہ العزیز. تو حضرت یہ پورا پوڈ کاسٹ ہم نے جو ڈیزائن کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ ہم اس مہینے میں، ماہ سفر میں،
جب اعلیٰ حضرت کا ذکر کریں گے تو وہ ڈائریکٹلی حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ذکر ہوگا، اور نوجوان علماء کو اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے روشناس کرائیں گے تاکہ ان کے پاس وہ جواب ہوں جو ابھی حضرت بیٹھ کے کیمرے کے سامنے آپ کو دے رہے ہیں۔ جو جوابات ہمیں دینے چاہیے ان کو بڑے ہی تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اور بالکل جو بہت اچھی بات ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنے کسی امام کا دفاع نہیں کرنا، ہمارا کام تو ایک ہی ہے، حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرتے رہنا، یہی وہ طریقہ ہے۔ حضور، میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام ہمارے نہایت ہی قدر و منزلت کے حامل علماء اہل سنت اور جو اس وقت طالب علم تعلیم کی آخری منزلوں میں ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن و حدیث کا افہام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ فتاوی رضویہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ عظیم تحفہ ہے جو آپ لوگوں کی زندگی کے آخری سانس تک آپ لوگوں کے کام آئے گا۔ اس سے غفلت نہیں کرنی، اس کو اپنی مطالعے کا ضروری حصہ بنائیں۔ آپ ہزاروں کتابوں سے بے نیاز ہو جائیں گے جب آپ فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے بعد کچھ بولنے کی نہ میرے پاس سکت ہے نہ نالج ہے، انسنی باتیں۔ جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام،